بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک طبی تحقیق کے مطابق شوہر اور بیوی اگر 30 منٹ تک صرف بوسو کنار کرتے رہیں تو ان دونوں کا ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حکمہ کے مطابق جس شخص نے اپنے راز کا اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی طرف پہنچے گا۔ کسی کا جھوٹ پکڑنے کے 4 نفسیاتی طریقے۔ نمبر 1، منہ یا چہرے کو چھونا۔ جھوٹ بولتے وقت لوگ لاشعوری طور پر چہرے، ناک یا منہ کو چھونے لگتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ وضاحت کرنا۔ جھوٹا شخص اکثر بغیر مانگے وضاحتیں دیتا شروع کر دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو اس کی بات سچ نظر آئے۔ نمبر 3، بار بار بات دہرانا۔ جھوٹا انسان اکثر ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے تاکہ سامنے والے کو یقین دلایا جا سکے۔ نمبر 4، مسلسل بولتے رہنا۔ جھوٹا انسان سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے مسلسل بولنے کا سہارا لیتا ہے تاکہ اسے کسی نہ کسی بات سے متاثر کر سکے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ خوبی صرف مومن کو حاصل ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں، خدا اسے زیادہ مہربان آخر کسے پاؤ گے؟ یہ سجدہ کیا چھوٹی عنایت ہے؟ باخدا اگر سجدہ گزار کو اندازہ ہو کہ وہ کس رحمت کی لپیٹ میں ہے تو وہ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا 3 دن کی ہے، ایک جو گزر چکا ہے اور اب تیرے ہاتھ میں نہیں، دوسرا جو تیرے پاس ہے پس اسے غنیمت جانو، اور تیسرا جو آنے والا ہے اور تمہیں معلوم نہیں کہ تم اسے پاؤ گے یا نہیں۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنے بلکہ چھوٹا جوتا پہنے جس کی ایڑی چھوٹی ہو۔ اسی طرح سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں اور 2-3 دن تک زمین پر سونے کی کوشش کریں۔ 3 چیزوں کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے: زر یعنی دولت، زن یعنی عورت، اور زمین۔ امرود پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، چھا جانا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹانگوں کا درد اور بے چینی دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک جھکا کر لے جائیں اور اس حالت میں 3 منٹ تک رہیں۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو آلو ابال کر کھائیں، ہو سکے تو اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور دائیں جانب منہ کر کے سونے سے نیند جلدی اور پرسکون آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی رگ رگ سے واقف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی دکھتی رگ کا کسی کو نہ پتہ لگنے دیں ورنہ آپ کی رگ رگ دکھنے لگ جائے گی۔ کھیرے اور لیموں کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں، ساری میل نکل جائے گی۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، پودینے کے پتے چبانے سے یہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بد ہضمی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ صبح کی آب و ہوا صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو،
ناخن چمکیلے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تنگ لباس کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو، ادرک والی چائے ضرور پئیں۔ ناظرین، آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو انسان پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں پیلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں خون کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں انار زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دائمی قبض والے مریض سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آئی تو 17 پیوند لگے قمیض پہننے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے 12 رکعات سنتے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ ناظرین، سلف صالحین کہا کرتے تھے، آسمان سے اترنے والی سب سے قیمتی چیز توفیق ہے اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے قیمتی چیز اخلاص ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو جمعہ کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ان کے لیے یہ نسخہ پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ 100% رزلٹ کا حامل یہ نسخہ بنانے میں انتہائی آسان ہے۔ جمعہ کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے 3 چواروں کو دودھ میں ابال کر گرینڈ کر لیں اور شہد ملا کر اوپر دار چینی کا پاؤڈر ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ جنسی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسم کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آج کل معدے، مثانے اور جگر کی گرمی جیسے مسائل صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی درپیش ہوتے ہیں، جس سے ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلنے لگتے ہیں، دل گھبراتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر وزن رکھ دیا ہو اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب خون میں اس ایک چیز کی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے جسے طبی زبان میں صفرا کہتے ہیں۔ جسم میں سے یہ صفرا مادہ خارج کرنے کے لیے قدرت نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو لاکھوں نہیں چند روپوں میں مل جاتا ہے۔ معدے، مثانے اور جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے آپ نے آلو بخارے کے 7 دانے اور املی کے 5 دانے لینے ہیں، اور پھر اگر ہو سکے تو مٹی کے برتن میں یا پھر شیشے کے گلاس میں ڈال کر پانی ملا کر رات کو بھگو دیں۔ کچی مٹی کے برتن سے اثر 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کچی مٹی کا برتن ہی استعمال کریں۔ اس کو کسی دھات کے برتن میں نہیں بھگونا کیونکہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ صبح ہاتھ سے اچھی طرح اس بھگے ہوئے آلو بخارے اور املی کو مسل کر ان کی گٹھلیاں نکال دیں اور اس میں حسب ذائقہ مٹھاس ملا کر نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ میٹھا نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کالا نمک
یا سفید نمک بھی ملا سکتے ہیں۔ صرف 7 دن تک مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ یہ نسخہ انتہائی سادہ اور صدیوں سے آزمودہ ہے۔ یہ خون میں صفرا کو نارمل کرتا ہے اور جگر، معدے اور مثانے کی گرمی ٹھیک کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی ایک مسکراہٹ سے اور بہت ساری مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسکراہٹ سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے اور مسکرانے والے شخص کو سامنے والا پسند کرتا ہے۔ سب کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے رہیں تاکہ زندگی کا چھوٹا سا سفر سکون کے ساتھ گزر جائے۔ پالک صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ پالک آئرن سے بھرپور ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی، اب بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، پھر اللہ انہیں بخشتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہ کا کفارہ ندامت اور شرمساری سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کریں، پھر وہ انہیں بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو کامل یقین رکھنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ ناظرین، ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ناظرین، لوگوں کے باروں میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے۔ مسوڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم نسخے: لیموں کا رس انگلی سے مسوڑوں پر ملیں، امرود کے پتے پانی میں جوش دے کر غرارے کریں، ادرک کا ٹکڑا نمک لگا کر دانت میں دبائیں، اس سے بھی درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، پھٹکڑی اور کالی مرچ پیس کر دانتوں میں ملنے سے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ آم یا پالک کے تازہ پتے چبا کر مسوڑوں پر ملیں۔ نیم یا کیکر کی مسواک استعمال کیجیے۔ کینو، سنگترے کا جوس زیادہ سے زیادہ پیجیے۔ سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر روزانہ مسوڑوں پر ملیں۔ تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں، کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم بنتا ہے۔ سب سے نقصان دہ عادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے شریک حیات یا بچوں سے بات کرتے وقت موبائل میں الجھے رہیں۔ یہ رویہ نہ صرف رشتوں میں دوری پیدا کرتا ہے بلکہ آپ کے قیمتی لمحات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب آپ موبائل سے تھک کر یا فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے، سامنے کوئی دل لگانے والا باقی نہیں رہتا۔ اپنا فون ایک طرف رکھیں، ان لوگوں کی موجودگی کو محسوس کریں جنہیں آپ دل سے چاہتے ہیں، چاہے آپ گھر پر ہوں، کسی کیفے میں یا ریسٹورنٹ میں۔ یاد رکھیں، اصل زندگی آپ کے آس پاس ہے، موبائل کی سکرین میں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایپل سیڈر ونیگر
کیسے کام کرتا ہے؟ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزما رہے ہیں تو ایپل سینیگر، سیب کا سرکہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکہ کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ ناظرین، ایک قدرتی سیب کا سرکہ ہوتا ہے جو سیب کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے سیب کو چینی اور خمیر کے ساتھ خلا کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ ایسیٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اس کے وزن کم کرنے کے خواص کا راز ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ایپل سیڈر ونیگر کا استعمال کیسے کریں؟ اب جب آپ جان گئے ہیں کہ سیب کا سرکہ کیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ اسے کس طرح استعمال کر کے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ پئیں۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ اسے صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ پئیں۔ اس سے آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا اور آپ کی بھوک کم ہوگی۔ کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ آپ اسے کھانے میں 20 منٹ پہلے بھی پی سکتے ہیں اور یہ آپ کے پیٹ کو بھرے رکھے گا اور آپ کو زیادہ کھانے کا موقع نہیں دے گا۔ پانی زیادہ پئیں۔ سیب کا سرکہ پینے کے دوران زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ کا جسم ہائیڈریٹڈ رہے اور آپ کی جلد اور نظام ہاضمہ کی صفائی ہو۔ سیب کا سرکہ وزن کم کرنے کے لیے کیوں اتنا مؤثر ہے؟ یہ آپ کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے، جس سے کیلوریز زیادہ تیزی سے جلتی ہیں، بھوک کم کرتا ہے اور آپ کو زیادہ کھانے سے روکتا ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے، جو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے اور آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، تو آپ بھی اس قدرتی اور سستے طریقے سے اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایپل سیڈر ونیگر ایک بہت مؤثر اور سادہ طریقہ ہے جسے آپ اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے ہیں اور کسی کی نظر میں آپ برے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی جیسی ضرورت ہے اس کے لیے آپ ویسے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو دونوں گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، بانجھ عورت کو 1 مہینہ بکری کا گوشت کھلانے سے حمل بہت جلد ٹھہر جائے گا۔ روزانہ 7 دانے اجوا کھجور رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں، بعد میں 1 گلاس دودھ پی جائیں۔ یہ ایک ایسا انرجی ڈرنک ہے جو چند دنوں میں گھوڑوں جیسی طاقت پیدا کرتا ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ پھول گوبھی کچا استعمال کریں، انشاءاللہ پاؤں کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد گوشت کھانے سے گریز کریں، ورنہ معدہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پرندوں کی زندگی میں انسان کے لیے کم از کم 6 سبق ہیں۔ یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے، محنت اور جد و جہد مسلسل سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، وقت پر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو وقت پر واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ پرندوں میں کمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ اکیلے سفر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی پرندہ ذخیرہ اندوزی کرتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے۔ ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ صابر اور توکل کرنے والی مخلوق ہے۔ آخری بات یہ
کہ مستقل ایک جگہ یا مقام کے قیدی ہو کر نہیں رہتے، کسی جگہ کو جاگیر نہیں بناتے، بلکہ جہاں رزق اور سازگار ماحول مل جائے وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ 4 کھجوریں کھا کر مردانہ کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار یہ نسخہ استعمال کریں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب بھول جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔